سب سے پہلا روزہ بے شک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً، اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا، اور روزے فرض کیوں ہوئے، اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں. دیکھیں فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی ایک وہ پروون ہے، اس کے علاوہ کیا ہماری شریعت؟ فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا نا وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے، وہ گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے. اچھا. کیونکہ گھوڑا ریگستان میں ٹف ماحول کا عادی نہیں ہوتا، تو اسے عادی کرنے کے لیے، اونٹ کے اندر تو ہے کہ وہ 1 مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے، لیکن گھوڑے کو وہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے، کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر طے کر سکتے ہیں، تو یہ کام کیا کرتے تھے. باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے. 2 ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا، وہ عاشورہ کا روزہ تھا 10 محرم کا. اچھا. یہ فرض تھا، اور آلموسٹ کوئی 2 سے 3 درجن احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں عاشورہ کے روزے کے اوپر. جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے تو وہ پھر عاشورہ کا روزہ ہو گیا سنت. ہے اب بھی ہے، اب سنت کے طور پہ، فرض نہیں ہے، سنت کے طور پہ ہے. اب رہا معاملہ کہ روزے فرض کیوں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے. کھانا پینا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق، اس سے آپ رکتے ہیں. صوم کا مطلب ہی ہے رکنا. صحیح. عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے. آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولا آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے. صحیح. اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بعد میں ریئلائز ہو گیا چلے، لیکن چھوڑا جان بوجھ کر ہے، سستی میں اور کسی بھی وجہ سے. یار میں اصل میں رکھ نہیں پاتا یار، آپ کو پتہ تو ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کچھ کھاؤں نہیں. اس طریقے کے بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیم ایکسکیوزز، اور خاص طور پہ گٹکے ماوے والے، کیونکہ نشہ ٹوٹتا ہے نا، سگریٹ والے، تو وہ اس چیز پہ پیچھے کیمرہ مین بھی مسکرا رہا ہے. اور بات یہی ہے، اس چیز پہ تھوڑا سا بتائے کہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے؟ سر آپ فرض چیز چھوڑ اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ روزہ بھی چھوڑ دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں وہ ظاہر اسلام سے تو نکل چکا ہے، تو ٹھیک ہے ایک ڈبکی اور لگا لے. اور اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا، میں نے تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو نماز کو سیریس لے رہا ہے اور وہ روزے کو سیریس نہ لے. جینون پرابلم ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے، جس طرح شوگر کا مریض ہے، اسے انٹیک کچھ عرصے بعد لینی پڑتی ہے. انسولین تو ایک ہے نا، بعض اوقات ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز لینی پڑتی ہے. اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا. سورۃ البقرہ میں آئے 1 مسکین کو آپ نے 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے تو 1 روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا جو آپ نارمل خود کھاتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے. بڑھاپا بھی ایک بیماری کی وہ فارم ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. ہاں یہ بات ہے، پرائورٹی کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب فدیہ دینے کی باری آئے تو آپ کوئی دال سبزی کے ریٹ کے اوپر وہ فدیہ نکال رہے ہوں. 1 وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. رہا ماضی میں اگر کسی نے روزے چھوڑے، اب وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مستقبل میں روزے چلاؤں گا، تو جو روزے گزر چکے ان کی طرف سے صرف فدیہ ادا کر دے، توبہ کر لے، کافی ہے. کیونکہ اگر ہم اس تردد میں اسے ڈالتے ہیں کہ تم سارے روزوں کی قضا کرو، ہو سکتا ہے وہ اتنا متنفر ہو کہ وہ پھر آندہ رکھنے سے بھی بھاگ جائے، تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فدیہ ادا کر. ہاں وہ قضائے عمری والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. غیر مسلم اگر افطاری پہ آپ کو انوائٹ کرے، اس کا تعلق نہیں ہے، کرسچن ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں، جی ضرور جائیں، شوق سے جائیں. صرف ایک چیز کا خیال رکھیں، جب آپ کو بلا رہے ہیں تو ظاہر ہے انہیں پتہ ہوگا کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی نیاز نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے کیونکہ قرآن نے اس چیز کو منع کیا ہے. اور دوسری چیز حلال ہو وہ پروڈکٹ. ایون تیسری ایکسیپشن بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ اگر وہ کھانا ذبیحہ نصارہ کا ہے، جیوز یا کرسچنز کا، آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کے نام کا ہو. اگر گوشت وغیرہ سے ہٹ کے اور چیزیں ہیں تو بھلے آپ
ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, جیوز کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, کرسچنز کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, بالکل کھائیں. اور پھر یہ آپ کو جب کھا لیں گے نا, اس کے بعد پھر آپ کو بھی کبھی ان کو کھلانا پڑے گا, تو وہاں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی, پھر ان کو بھی کھلانا ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں بالکل بالکل. اور وائٹ ہاؤس میں آپ کو پتا ہے ہر سال افطار کی مجلس ہوتی ہے, سارے بڑے بڑے اسکالر جاتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کی دعوت کے اوپر. اچھا جی, سال ہر سال سے یہ روٹین ہے, شوق سے جاتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے.